السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان خان قادری رجوی میں آپ لوگوں سے زیادہ تر مسئلے دین کے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے اگر میں دین کے مسئلے رکھتا ہوں تو دلیل کے ساتھ رکھتا ہوں کہ کس آیت اور کس پارے سے یہ بات ثابت ہے۔ میں محمد عثمان خان آج آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا جو میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی عرب آئے ہوئے مجھے 10-12 دن ہو رہے ہیں۔ عرب آئے ہوئے مجھے 10-12 دن ہو رہے ہیں۔ میں مسجد جاتا ہوں تو میں تنہا نماز پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ جمعے کی نماز ہی کیوں نہ ہو میں تنہا نماز پڑھتا ہوں۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ اہل حدیث جماعت کی ہیں، اور میں کون ہوں شاید آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ میں سنی حنفی بریلوی مسلم ہوں۔ آج ظہر کی نماز میں جب میں مسجد پہنچا تو میرے کفیل نے عالم سے کہا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان سے پوچھو۔ تو اتفاق سے وہ عالم صاحب بنگالی تھے۔ آپ تو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ میں انہیں عالم نہیں سمجھتا، مگر اب ہے تو کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا لقب ہی وہی ہے۔ تو جب میں مسجد پہنچا، بات ہوئی تو وہ پوچھے مجھ سے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور آپ لوگوں کا الگ ہے، ہمارے مسئلے مسائل الگ ہیں، آپ کے مسئلے مسائل الگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہر چیز میں تو الگ ہیں، مگر جماعت تو ایک ہی طریقے سے ہے، جماعت کا طریقہ تو ایک ہی ہے۔ مگر میں نے ان کو صاف صاف الفاظوں میں جواب دیا کہ میں مسئلے مسائل الگ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا آپ کے پیچھے، کیونکہ اہل حدیث اور بریلوی میں تفرقہ بازی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں دیوبندی ہوں اور دیوبند مدرسے سے فارغ ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ انڈیا کے اندر یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور یہاں پہ فراغت حاصل ہونے کے بعد آپ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی پوسٹ پہ آپ اپروچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو میں بریلوی ہوں۔ اتنا سنتے ہی ان کا چہرہ لال ہو گیا، اتر گیا چہرہ ان کا۔ تب انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں گھر میں ہی نماز زیادہ تر پڑھتا ہوں، مگر جب باہر رہتا ہوں تو مسجد جانا پڑتا ہے، یا پھر جب کفیل صاحب ساتھ میں رہتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، پھر میں الگ پڑھتا ہوں، یا پھر دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں تو مسجد جا کر میں الگ اپنے طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ بار بار مجھ سے ضد کرنے لگے کہ نماز کا جو جماعت کا طریقہ ہے وہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ میں نے بولا نماز کا طریقہ بھی آپ کا الگ ہے۔ انڈیا کے اندر آپ رہتے ہو، انڈیا کے اندر آپ رہتے ہو، چاہے جس بھی راج میں، انڈیا کے اندر 28-29 راج ہیں،
इंडिया के अंदर 28-29 राज्य हैं। आप जिस भी राज्य में रहते हो, आप फज्र में 4 रकात पढ़ते हो, जुहर में 12 रकात पढ़ते हो, असर में 8 रकात पढ़ते हो, मगरिब में 7 रकात पढ़ते हो, ईसा में 17 रकातें पढ़ते हो। मैंने सुना कुछ जगह 15 रकातें भी पढ़ते हैं अहले हदीस जमात में, मगर 17 रकातें सुन्नी हनफी बरेलवी के नज़दीक, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो, हनफी मसलक के नज़दीक में ईसा में 17 रकातें मानी जाती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ते हैं। मैंने बोला नमाज के साथ में दुआ भी मांगते हो? तो कहते हैं हाँ मांगते हैं इंडिया के अंदर। मैंने बोला यहाँ क्यों नहीं मांगते हो? तो बोले यहाँ पे ये लोग नहीं मांगते। मैंने बोला ये लोग इमामत आप कर रहे हो, जैसा आप कहोगे वैसा ये करेंगे कि जो मुक्तदी कहेगा इमाम वो करेगा? पेट का मसला है क्या यहाँ? तो बोले भाई ज़्यादा मत बोलो। मैंने बोला भाई ज़्यादा मत बोलो का मतलब नहीं, यहाँ पे आप अपने दीन के साथ में समझौता कर रहे हो। दीन के साथ में समझौता कौन करता है? मुनाफिक। अक्सर मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हुए कहते हैं कि आप हमारी कुछ बातें मान ले, कुछ बातें हम आपकी मान लेते हैं। अल्लाह के रसूल उन्हें धिक्कार कर भगा देते थे। आयतें नाजिल हो गई, आयत नाजिल हुई लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुझे मेरा दीन। दीन का मतलब होता है रास्ता, दीन का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पे जो मुराद है कि तुम अपने रास्ते पे रहो, हम अपने रास्ते पे हैं। इतनी मशहूर और मारूफ आयतें होने के बावजूद आजकल के इमाम अगर इतनी घटिया बातें करते हैं तो मैं इन्हें क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ इन्हें? मैं इन्हें किस मुंह से मुसलमान कहूँ? जब ये इंडिया के अंदर होंगे तब ये सुन्नत में भी दुआ मांगेंगे, फ़र्ज में भी दुआ मांगेंगे। मगर अफसोस की बात है कि जब ये अरब कंट्रीज में होंगे तब ये फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद भी दुआ नहीं मांगेंगे। और हैरत की बात तो तब होती है जब खुद को आलिम कहने के बाद ऐसी घटिया बातें करते हैं कि नमाज एक ही है। अरे भैया नमाज एक ही कैसे हो जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तफरकेबाजी मुसलमानों में नहीं थी, सहाबा के ज़माने में मुसलमानों में तफरकेबाजी नहीं थी। जो खुद को मुसलमान कहते थे उनका ईमान और अकीदा मजबूत था। मुहद्दिसीन के ज़माने में तफरकेबाजी नहीं थी। तफरकेबाजी कब चालू हुई? जब पेट परस्त लोग आगे बढ़ने लगे, सहाबा इकराम का दौर ख़त्म होता गया और तफरकेबाज चालू होते चले गए। तो जब हमारे 4 इमाम जो माने जाते हैं, 4 इमाम जो हमारे ख़ास माने जाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, तो जब इन चारों के ईमान और अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इनमें इख्तिलाफ कहाँ है? मसले मसाइल में। इनमें इख्तिलाफ कहाँ है? मसले और मसाइल में। जब इन्होंने मसले और मसाइल में इख्तिलाफ किया उसके बावजूद ये आपस में मिलते दुआ सलाम होता था। मगर बाद के लोगों ने, इनके बाद के लोगों ने जब आपस में कुफरिया इबारतें, कुफरिया किताबें लिखना चालू किया, कुफरिया बयान देना चालू किया, तब जाके तफरकेबाजी हुई ना। पहले तो सब एक साथ नमाज पढ़ लेते थे। आखिर कौन ये लिख रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का इल्म नहीं है? बताओ मुझे कौन लिख रहा है ये? कौन कह रहा है कि औलिया अल्लाह देने पर कादिर नहीं है, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है? अरे अल्लाह की जात तो इल्म और हिकमत वाली भी है, तो तुम खुद को आलिम कैसे कहते हो? अल्लाह की जात तो इज्जत और अजमत वाली है, तुम खुद को या दूसरों को क्यों इज्जत देते हो फिर?
اللہ ہی کو دو نا. اگر میں تمہاری کال سے مان لوں تمہاری باتیں تو تم خود کفر کرتے ہو, اور کفر کے بعد تم یہاں تک کہ میں شرک کرتے ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. یہ کیا کہتے ہیں, اور حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 4, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ان کمینوں کا دیکھ لو عقیدہ, جبکہ ان کمینوں کو یہ نہیں پتا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ کسی بھی معبودان باطل کو, یعنی جتنے بھی خدائیں ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں پوجتا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. اگر ان کی باتوں کو میں مان لوں کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, تو کیا قرآن کی آیتیں قرآن کے خلاف نازل ہوتی ہیں کیا؟ قرآن کی آیت کسی قرآن کی آیت کے خلاف نازل ہوتی ہے کیا؟ پھر اللہ رب العزت آگے چل کے سورہ النساء آیت نمبر 1 میں کیوں کہتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو؟ اب بتاؤ, ان کی باتیں اگر میں مان بھی لوں کہ یہ صحیح ہیں, تو آگے چل کر قرآن کے خلاف آیتیں نازل فرمائے؟ اسی لیے کہتا ان کا گھٹیا عقیدہ مجھے پسند نہیں ہے. ان کے گھٹیا اور کفریہ عقیدے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں. اور ان کا یہ طریقہ امت کو برباد کر دے گا, لے ڈوبیں گے یہ امت کو. جیسا کہ خود کو شیعہ اور سنی کی تفرقے بازی میں ڈال کر سیریا کا جو حال ایس ٹی ایف نے کیا ہے, سیریا کا جو حال ایس ٹی ایف نے کیا ہے کہ چلو شیعہ کی حکومت کو ہٹا کے سنی کی حکومت لائی جائے, اور وہ سنی لوگ کر کیا رہے ہیں؟ امریکہ کی دلالی کر رہے ہیں, اسرائیل کی دلالی کر رہے ہیں. بتاؤ مجھے کر کیا رہے ہیں یہ؟ ویسے میں کہوں کہ یہ خود کو اسلام کا ذمہ دار کہنے والے تفرقے بازی کو ناپسند کرنے کی دعویٰ کرنے والے, جبکہ یہ خود ہی تفرقے باز ہیں. یہ خود ہی تفرقے باز ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو بھیا قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جو مانگتے ہو اللہ سے ڈرا کرو. اب اللہ کے نام پہ مانگتے ہو تو اللہ کے نام پہ کس سے مانگتے ہو مدد؟ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو نا اللہ کے نام پہ. تو اللہ سے مدد مانگتے ہو تو سورہ کا مفہوم نہیں ہے نا. آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے نام پہ مانگتے ہو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو مجھے ان کا کفریہ عقیدہ پسند نہیں ہے. مجھے ان کا کفریہ عقیدہ پسند نہیں ہے. اور اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. یہ کہتے ہیں کہ نماز کی نیت ایک ہی ہے. ہاں نماز کی نیت ایک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر نماز فرض کس پہ ہے؟ نماز فرض کس پہ ہے؟ نماز فرض تو مسلمان پہ ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے نا, کہ کسی کافر یا کسی مرتد کا ہونا فرض ہے. جب تم مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف نکال چکے ہو اور تم پر کفر کا فتویٰ صائع ہو چکا ہے, تو ہم تمہیں امام کہہ کر خود میں کفر کیوں کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ, ہم نیت کس کی کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں, چلو میں فجر کی بتاتا ہوں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف. اب بتاؤ امام کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے نا. ایک طرف تو ہم تمہیں کافر کہیں یا تم ہمیں مشرک کہو, دوسری طرف مسلمان بھی کہو, تو یہ منافقت, یہ کفریات کیوں؟ یہ کفریات کیوں؟
चलो मैं मान भी लूँ कि तुम अपनी जगह सही हो, माज़अल्लाह मैं कभी ऐसा मानता नहीं, सिर्फ मसले मसाइल बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान भी लिया जाए कि तुम अपने कॉल में सही हो, तो मुझे बताओ कि नमाज किस पे फर्ज है? नमाज पढ़ने और नमाज पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए? जिसके ईमान और अकीदे में इख्तिलाफ हो वो, जो कुरान मजीद के खिलाफ फतवे साई करता वो इमाम हो। मुझसे कहा कुल्लो नफर कुफ्र वाजिब। उनका कहने का मतलब था कि तुम जो भी करते हो, अगर कोई और ऐसा करेगा उसका कुफ्र तुम्हारे सर पे आएगा। मुझे हंसी आ गई। मैं अपनी नमाज तो अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई जमात की नीयत नहीं की, मैं जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तो किसी और का कुफ्र मेरे सर पे क्यों आएगा? ये आलिम है, वो भी देवबंद मदरसे के फारिग। बताओ मुझे, ये एक आलिम के अल्फाज हो सकते हैं? मैं तन्हा नमाज की नीयत करके पढ़ूं, मैं तन्हा नमाज की नीयत करके पढ़ूं, अपने तरीके से पढ़ूं, बाद नमाज में दुआ भी करूं, और ये लोग दुआ भी नहीं करते, तो इनका कुफ्र मेरे सर पे क्यों आएगा? ये तो पहले से काफिर है, ये तो पहले से काफिर है ना, तो इनका कुफ्र हमारे सर पे क्यों आएगा? क्या इन्हें नहीं पता? क्या इन्हें नहीं पता इन्नमल अमालो बिन नियत, अमल का दारो मदार नियत पे है। जब ये सारी जगह से ज़ेर होते हैं, पस्त हो जाते हैं, तब ये एक चीज़ और नुमाया करते हैं कि क्या तुम्हें सूरतें याद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम 20 सूरतें याद हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ो। मैंने पढ़ा। जब अर रहमान रहीम पे पहुंचा तो वहाँ पे हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं हो सकी, अर रहमान रहीम, और ये कहते हैं अर रहीमा। चलो जो भी है दुरुस्त है, मगर मेरी नीयत क्या है? मेरी नीयत तो यही है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला है, निहायत मेहरबान है, रहमत वाला है, तो मुझ पर कैसा फतवा आएगा? बताओ मुझे। मैं कोई जानबूझकर तो ऐसा कर नहीं रहा हूँ। मैं कर कैसे रहा हूँ? मैं कैसे कर रहा हूँ कि मेरी हरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं है बस, मगर मैं जो तर्जुमा पढ़ा हूँ मैं उसी तर्जमे पे अपना ईमान और अकीदा रखता हूँ कि अर रहमान रहीम का मतलब है बहुत मेहरबान, रहमत वाला। तो बेचारे क्या करेंगे? जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में कामयाब होने के लिए पैसे खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, उसी तरीके से इन जैसे घटिया आलिमों ने इल्म को धंधा बना लिया है। लोगों की इस्लाह नहीं करनी है, तू भी सही तू भी सही। अरे ये मुसलमान का किरदार है कि तू भी सही तू भी सही, तुम्हारा फिरका भी सही हमारा फिरका भी सही। तो ये तो कुरान की खिलाफ वर्जी है। कुरान कहे लकुम दीनकुम वलिया दीन, और तुम कहो कि ये भी सही वो भी सही। ये इल्म है या कुफ्र है? मुझे बताओ। जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे वो फैसला करके मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, क्या वो लोग दुरुस्त हैं? क्या ऐसा करने वाला अपने जगह सही हो सकता है कि भाई तुम्हारा फिरका भी सही हमारा फिरका भी सही? ये तो कुरान की भी खिलाफ वर्जी है, हदीस की भी खिलाफ वर्जी है।
یہ حدیث نہ جانے کتنے کتابوں میں ہے. ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہی فرقہ جنتی ہے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر، کسی منافق، کسی مرتد کو حق راستے پر بتاتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کسی کافر، کسی منافق، کسی مرتد کو حق راستے پہ بتاتے تھے کہ آپ حق پہ ہو؟ تو قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کرنے کے بعد یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث جماعت کے لوگ خود کو عالم سمجھتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. اب بتاؤ، مجھے ہنسی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ مجھے ہنسی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ آخر اگر میں عام انسانوں جیسا خیال رکھتا، سوچ رکھتا، مسئلے مسائل کی معلومات مجھے نہیں ہوتی، تب یہ لوگ جو کہتے میں ہاں 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 کرتا. مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر احسان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھ پہ نگاہیں رحمت ہیں. پیر حضور تاج السریہ اور مولانا و مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھ پہ نگہبانی ہے کہ میں ان کے فضل و کرم سے، ان کی نگاہ رحمت ہونے کی وجہ سے مسئلے مسائل جانتا ہوں اور اسی پہ میں اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں. کسی بھی جماعت کا کوئی بھی شخص جسے اردو یا ہندی آتی ہو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کیا میں اپنے قول پہ صحیح ہوں یا غلط ہوں. بے شک میں صحیح ہوں. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، مگر جس سے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں وہ آ کر اپنے خیال کو ظاہر کر کے بتائے، تاکہ اس سے بھی میں یہ بتا سکوں کہ تم یہاں پہ غلط ہو. اگر یہ صحابہ اکرام کا دور ہوتا تو آج جتنے بھی کفر و منافقت کے ایمان اور عقیدے میں ہیں سب کے سب توبہ کرتے. مگر افسوس کہ آج لوگ سنیں گے تو چڑھیں گے کہ ارے یہ تو ہمارے خلاف بول دیا. قرآن اور حدیث جو بیان کرتے ہیں ایک مسلمان وہی چیز بیان کرے گا تبھی وہ مسلمان ہے، ورنہ اس میں اور ان منافقین میں کیا فرق رہ جائے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے میری مسجد سے بھاگ جاؤ تم. جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں چلو ہماری مسجد میں نماز پڑھا دو، اللہ کے رسول غصے میں فرمائیں دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے. اور پھر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمائیں کہ ہے کوئی جو اس مسجد کو توڑ دے؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسجد جرار کو صحابہ اکرام نے توڑ دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، اور ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آیت کے الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ میں نے انہیں ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری جہان کے لیے رحمت
وہ فرمائیں کہ دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، وہ فرمائیں کہ ہے کوئی جو اس مسجد کو توڑ دے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ تم بھی صحیح، ہم بھی صحیح، تم اپنی جگہ صحیح، ہم اپنی جگہ صحیح. تو بتاؤ کہ مسلمانوں کے راستے پہ کون ہے اور منافقوں کے راستے پہ کون ہے؟ یہ کفار و مشرکین کے راستے پہ چل کے خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور حیرت کی بات ہوتی کہ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ارے تم کسی جاہل، کسی گوار سے کہتے کہ میں مسلمان ہوں تو شاید وہ تمہیں تسلیم کر لیتا کہ تم مسلمان ہو. مگر اللہ رب العزت نے جسے علم عطا فرمایا، مسئلے مسائل عطا فرمائے، قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائی، وہ قرآن مجید میں جب پڑھتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 8، سورہ البقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر، مگر وہ ایمان والے نہیں. تو اتنی مشہور اور معروف آیت معلوم ہونے کے بعد بھی اگر میں کسی کافر، کسی منافق، کسی مرتد کو مسلمان کہوں یا سمجھوں تو یہ اللہ رب العزت پر ظلم ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے علم سیکھا اور عام نہ کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس نے اللہ پہ ظلم کیا. تو کیا تم لوگ ہمیں ظالم بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ خود تو ہو ہی ظالم. حیرت کی بات ہے کہ پتہ نہیں کس چیز نے انہیں اسلام سے موڑ دیا ہے. پتہ نہیں ان کی پیٹ پرستی کس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے کفر کو اپنا مقدر سمجھ لیا. اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کفر و منافقت میں مبتلا ہو جائے. کسی بھی بھائی، کسی بھی بہن کو اگر میری بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں نے صرف اور صرف وہی مسئلے بیان کیے ہیں جو مجھے قرآن مجید سے معلوم تھے. میں نے آپ کو باقاعدہ آیتیں بتا کر اپنی بات کو رکھا ہوا ہے. میں نے باقاعدہ اپنی آیتیں بتا کر، اپنے مسئلے، اپنے مسائل بتا کر، اپنا مدعا بتا کر، میں نے اپنا دعویٰ بتا کر اپنی بات کو پیش کیا ہے. مگر اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، وہ صحیح ہے، تو باقاعدہ وہ کمنٹ میں یا میسج باکس میں آ کر بات کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے اپنی آئی ڈی کو پبلک کر رکھا ہے، ایوری ون کر رکھا ہے. ہر کوئی آ کر اپنی بات رکھ سکتا ہے، ہر کوئی مجھے ایڈ کر سکتا ہے. میں نے فالو پیپل نہیں کیا، فالوونگ پیپل نہیں کیا، پبلک کر رکھا ہے. ایوری ون، ہر کوئی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں حق پہ ہوں. اور حق پرست اگر ڈرنے لگ گیا تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا. ہاں، مجھے بدتمیزوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے گالی بازوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے دین کی بات نہ سمجھ کر صرف اپنی بکواس کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ ایسا انسان جس کے پاس غیرت ہی نہ ہو، اس بے غیرت سے میں کیا بات کروں؟ خیر، میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں
وہ دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین کو جانیں، اور نان مسلم حضرات بھی دین کو سیکھیں، اپنے دھرم، اپنے سماج کو سیکھیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ واقعی اپنے دین، اپنے دھرم کے حق میں ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر آج مسجدوں کے نیچے مندر ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ یہ جہالت یہ بتاتی ہے کہ انڈیا کے اندر اب روزگار نہیں ہے، انڈیا کے اندر دل اور دماغ نہیں ہے، انڈیا کے اندر انصاف نہیں ہے، انڈیا کے اندر قانون نہیں ہے، ورنہ قانون کا النگھن خود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیسے سادھن جگہ کیوں کرتے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ جب یہ باتیں لاگو ہوئی کہ 1947 سے پہلے جو بھی دھارمک استھل، پوجا استھل جیسے تھے وہ ویسے ہی رہیں گے، اس کے باوجود بابری کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، اس لیے ماننا تو پڑے گا ہی، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کو مانو۔ ہاں، اگر وہ قانون آپ کے ایمان اور عقیدے سے ٹکرائے، اسلام سے ٹکرائے، تو آپ پہلے اسلام کو پکڑو، کیونکہ کسی بھی دیش کا قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی دھرم، کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچائے۔ اگر ایسا قانون بنتا ہے تو وہ سماج پہ ظلم ہے، اور ظلم انصاف کبھی نہیں کرتا، ظلم انصاف کے لائق نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنے دین، اپنے دھرم کو چنو۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، سواگت کیا، مان لیا کہ تاکہ انڈیا کے اندر شاید اب سکون ملے۔ مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو ابھی ان کے نفرت کی شروعات ہے، ورنہ بابری بھی ہم جانے نہیں دیتے۔ دیش کے قانون کا النگھن وہ لوگ کریں، دیش کی سنستھاؤں کا غلط استعمال وہ لوگ کریں، اور بدنامی ہمارے سر پہ ہو۔ بتاؤ مجھے، قانون کا النگھن کون کیا؟ کیا یہ قانون 1992 میں نہیں بنا تھا کہ 1947 سے پہلے جو جیسا تھا ویسا ہی رہے گا؟ تو پھر بتاؤ مجھے، بابری مسجد کیا 1947 کے بعد بنا تھا؟ کیا شاہی جامع مسجد، چاہے سنبل ہو، چاہے کاشی ہو، چاہے وہ متھرا ہو، کہیں بھی، یا عیدگاہ، کیا وہ 1947 کے بعد بنے تھے؟ اجمیر شریف جیسی درگاہ پہ انگلی اٹھانے والے مجھے بتائیں کہ کیا وہ 1947 کے بعد بنا تھا؟ تو کورٹ کا النگھن کون کرتا ہے؟ سمویدھان کا النگھن کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا کورٹ اگر چاہتی تو ان کے دعوے کو خارج نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کیسا دعویٰ ہے، یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے؟ خارج نہیں کر سکتی تھی، مگر افسوس کہ نفرت کو بڑھاوا دینا تھا، نفرت کو بڑھاوا دینا تھا، راجنیتک روٹیاں سیکھنی تھی، بی جے پی کو مضبوط کرنا تھا، اندھ بھکتوں کو دیش میں ورگلانا تھا۔ کیونکہ اگر اندھ بھکت شانت بیٹھتے تو شاید ان کے اندر بھی روزگار مانگنے کی چاہت جگتی،
اور بی جے پی سرکار روزگار دے نہیں سکتی. بی جے پی دینا نہیں جانتی بلکہ چھیننا جانتی ہے. اگر وہ کچھ دے سکتی ہے تو وہ ہے نفرت، وہ ہے بے روزگاری. کیا دے سکتی ہے وہ؟ نفرت اور بے روزگاری. کسی کا دھندا چھین لو، کسی کا گھر توڑ دو، یہ دے سکتی ہے بس. میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی میں نے دیکھا کہ بی جے پی کی راجنیتک طور طریقے صرف اور صرف نفرت پہ ٹکے ہوئے ہیں. صرف اور صرف نفرت پہ ٹکے ہوئے ہیں. بی جے پی پارٹی کا کوئی بھی ممبر کبھی ڈھنگ کی بات کرتا ہوا دکھا؟ جب بھی دیکھو کچھ نہ کچھ نفرت کی چنگاری بھڑکاتے ہی رہتے ہیں. اور یاد رکھو جس دن یہ چنگاری شعلہ بن گئی تو دیش تو برباد ہو ہی رہا ہے، بے روزگار تو ہو ہی رہا ہے. پھر کیا ہوگا معلوم؟ یہ چنگاری ہمارے دیش کو جلائے گی. میں بھی کہتا ہوں کسی کی خاموشی کا اتنا بھی فائدہ نہ اٹھاؤ کہ وہ منہ کھولنے کے بجائے ہاتھ پیر بھی کھولنے لگ جائے. میں مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی نفرت کو سپورٹ مت کرو، کسی بھی طریقے سے نفرت کو انجام مت دو. صبر کرو. ہمارا اللہ بے شک یہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو تم اپنے صبر پہ قابو رکھو. اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے اور امتحان کے بعد جب اپنا فیصلہ سناتا ہے نا تو پھر بڑے سے بڑے ظالم کو مٹا دیتا ہے. نمرود کو مچھر سے مٹا دے گا، فرعون کو پانی میں ڈبا دے گا، قارون کو جلا دے گا. یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے کافر تھے جب اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر دیا تو یہ تو ان کے سامنے بچے بھی نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنا فیصلہ سنائے گا نا تو انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. کبھی ابو جہل بھی مکے کا حاکم ہوا کرتا تھا، کبھی ابو جہل بھی مکے کا حاکم ہوا کرتا تھا، فیصلہ سنایا کرتا تھا مکے میں، حکمرانی تھی اس کی. مگر وہ کہتے ہیں نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. تو جب اس سے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، جب اس کا گلا کاٹنے کی بات چلی تو وہ اپنے کفر پر اور آمادہ ہو کر کہتا ہے کہ میرا گلا تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ لگے کہ یہ کسی بڑے کا گلا ہے، تاکہ یہ لگے کہ یہ سردار کا گلا ہے. اس کے جسم سے چپکا کے گلا کاٹا گیا، کیونکہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے. اور ان نفرتیوں کی نفرت کا بھی وہی انجام ہوگا. خیر، میں جانتا ہوں کہ میرے بولنے سے لوگ چڑھیں گے، مگر میں نے کبھی بھی کسی کو چڑھانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی کسی کو چڑھانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی کسی کو غلط طریقے سے توجہ ہی نہیں دینے کی کوشش کی. مگر جب باتیں آتی ہیں تو باتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ باتیں عوام میں پیش کرنے پڑتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ مدعا ایسا ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. فی امان اللہ.